اے خدا اے خدا. خدا کی تلاش. آج ہمیں اپنے ارد گرد کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ملے گا جو خدا کے وجود سے انکاری ہے، یعنی ملحد ہے. ان کی ملحدانہ سوچ کے پیچھے کیا محرکات ہیں ہم نہیں جانتے، مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ شاید خدائے واحد کے بارے میں ان کا علم ناقص و کمزور ہے، جس کی وجہ سے وہ خدا کے وجود ہی سے انکاری ہو گئے. آپ کے لیے ہم نے پروگراموں کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے جس کو سن کر آپ سچے، پاک، واحد آسمانی خدا کی خصوصیات کو جان کر ملحدانہ سوچ سے بچ سکتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں پروگرام خدا کی تلاش. آج دنیا میں بہت سے لوگ نیک، پارسا اور کامل ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر در حقیقت نیکی، پارسائی و کاملیت ان کے قریب سے بھی نہیں گزری ہوتی. ہاں، دنیا کے سامنے انہوں نے اپنی پارسائی کا لبادہ ضرور اوڑھا ہوتا ہے، مگر اندر وہی جسمانی خواہشات سے بھرا ہوا دل ہوتا ہے جو ان کی منافقت و ریاکاری کو کسی نہ کسی رنگ میں ظاہر کر ہی دیتا ہے. ہم انسان اتنے بدبخت ہیں کہ اپنی راہوں کو سنوارنے کے بجائے لوگوں میں نیکیاں، اچھائیاں، راست بازیاں اور پارسائیاں ڈھونڈتے ہیں اور خود ہی ایک معیار بنا کر ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں نہ تو پیروں، فقیروں، درویشوں، کاملوں کی کمی ہوتی ہے اور نہ ہی ہم کمی ہونے دیتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیک و کامل پہنچے ہوئے بزرگ چلے کاٹ کاٹ کر کاملیت کو چھو چکے ہیں. لہذا جب ہم ان سے کوئی بھی دعا، منت یا مراد مانگیں گے تو وہ فوراً سنی جائے گی، مگر جب ایک دن اخبار، ٹیلی ویژن یا سوشل میڈیا پر ان کے شیطانی کرتوت سامنے آتے ہیں تو پھر پچھتاتے ہیں کہ اوہو، ہم جسے نیک و کامل سمجھ رہے تھے وہ تو سر سے پاؤں تک جعلی اور ہوس کا پجاری ہے. یہ ہے ہم انسانوں کا نیکی، پارسائی، پاکیزگی اور کاملیت کو جانچنے پرکھنے کا معیار. ظاہر ہے جب ہمارا اپنا اخلاقی معیار کمزور و پست ہوگا تو ہم اپنے لیے ایسے ہی جعلی کامل ڈھونڈیں گے جو ہماری اخلاقی سوچ کو مزید تباہ و برباد کرتے ہیں. اور اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم کامل کا مطلب سمجھتے ہیں کہ کامل ہے کیا؟ کامل کا مطلب ہے وہ جو بے داغ، بے گناہ، ہر طرح کی کمزوری سے پاک اور اپنے ہر فعل و عمل میں کاملیت رکھتا ہو، خواہ اس کی راست بازی و پاکیزگی ہو، خواہ اس کی محبت و قربانی ہو، خواہ اس کا عزم و ارادہ ہو، خواہ اس کا عدل و انصاف ہو، خواہ اس کی وفاداری و تابعداری ہو. آئیے دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کامل کے بارے میں کیا کہتی ہے. وہ وہی چٹان ہے، اس کی صنعت کامل ہے، کیونکہ اس کی سب راہیں انصاف کی ہیں. وہ وفادار خدا اور بدی سے مبرہ ہے، وہ منصف اور برحق ہے. بے شک خداوند خدا کامل خدا ہے، اس لیے وہ ہمارے سامنے ایک معیار ہے جس کے گرد ہر چیز ناپی تولی جاتی ہے. خدا کے لیے ناکامل ہونا ممکن ہی نہیں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی اور معیار نے اس میں کوئی کمزوری یا کمی پائی ہے جس کے سبب سے وہ ناکامل ٹھہرا. مگر سوال یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کون ہے جس کا معیار اتنا اچھا اور اعلیٰ ہو؟ اور اگر کوئی اور اعلیٰ ایسا معیار ہے جو خدا کے معیار سے زیادہ افضل ہے تو خدا معاف کرے، پھر خدا کی بھی عدالت ہوگی اور دوسرا معیار خدا سے بہتر سمجھا جائے گا. جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ ایسا ممکن ہی نہیں. خدا کے علاوہ کوئی ایسا معیار نہیں جو خدا سے زیادہ اچھا، اعلیٰ اور افضل ہو. وہ اپنی ذات میں کامل خدا ہے. زندہ الہامی کلام میں لکھا ہے، خداوند نیک اور راست ہے، اس لیے وہ گناہ گاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا. وہ حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا،
हाँ, वो हलीमों को अपनी राह बताएगा। जो खुदावंद के अहद और शहादतों को मानते हैं, उनके लिए उसकी सब राहें शफकत और सच्चाई हैं। बाइबल मुकद्दस में ज़बूर नवीस अपने जिंदा खुदा की हम्द व तमजीद करते हुए इकरार करता है कि खुदावंद रास्त है, वही मेरी चट्टान है और उसमें नारास्ती नहीं। और फिर लिखा है, लेकिन खुदा की राह कामिल है, खुदावंद का कलाम ताया हुआ है। क्योंकि खुदा की सब राहें कामिल और मुकद्दस हैं, इसलिए वो हमें भी चाहता है कि उसकी तरह कामिल, मुकद्दस और पाक हों। क्योंकि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, इसलिए अपने आप को मुकद्दस करना और पाक होना, क्योंकि मैं कुद्दूस हूँ। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि खुदा की तरह पाक और मुकद्दस हों, तो हमें उसके कामिल इल्हामी कलाम और शरीयत, उसकी बरहक शहादत और उसके रास्त बेऐब कवानीन पर अमल करना है, ताकि खुदावंद की मानिंद कामिल बने। दाऊद नबी कामिल खुदा की गवाही देते हुए कहता है, खुदावंद की शरीयत कामिल है, वो जान को बहाल करती है। खुदावंद की शहादत बरहक है, नादान को दानिश बख्शती है। खुदावंद के कवानीन रास्त हैं, वो दिल को फरहत पहुंचाते हैं। खुदावंद का हुक्म बेऐब है, वो आंखों को रोशन करता है। खुदावंद का खौफ पाक है, वो अबद तक कायम रहता है। खुदावंद के अहकाम बरहक और बिल्कुल रास्त हैं, वो सोने से बल्कि बहुत कुंदन से ज्यादा पसंदीदा हैं। वो शहद से बल्कि छत्ते के टपकों से भी शरीन है। नीस उनसे तेरे बंदे को आगाही मिलती है, उनको मानने का अजर बड़ा है। अगर दाऊद नबी जैसा खुदा का चुना हुआ नेक बंदा इकरार करता है कि खुदा कामिल और उसके अहकाम और कवानीन बरहक और रास्त हैं, उनकी आगाही से बड़ा अजर मिलता है, तो हम कौन हैं उनका इनकार और रद्द करने वाले? हमारी क्या मजाल कि खुदा की कामिलियत को परखें या जांचें। हमारी तो अपनी राह बदी और बुराई से भरी हुई है। हम तो खुद नाकामिल हैं, तो कामिल खुदा की कामिल राह में खामी और कमजोरी कैसे निकाल सकते हैं? दाऊद नबी क्या खूब कहता है, लेकिन खुदा की राह कामिल है। खुदा की कामिलियत उसकी सीरत और किरदार, उसकी तालीम और कलाम, उसके वादों और अहदों, उसकी बरकतों और नेमतों और उसके हर फेल और अमल में नजर आती है। ये खुदा की कामिलियत ही है कि वो अपने अज़ली इरादे और मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए बनो इंसान को उनके गुनाहों से नजात देने अपने बेटे मसीह यीशु की सूरत इंसान बनकर खुद दुनिया में आया, ताकि अपने साथ हमें भी कामिल बनाए। इसीलिए मसीह खुदावंद ने फरमाया, बस चाहिए कि तुम कामिल हो, जैसा कि तुम्हारा आसमानी बाप यानी खुदा कामिल है। पतरस रसूल कहता है, इस वास्ते अपनी अक्ल की कमर बांधकर और होशियार होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो जो यसू मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है, और फरमाबरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के जमाने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे न बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं यानी खुदावंद पाक हूँ। लिहाजा हर इंसान का फर्ज है कि वो अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों और पुराने चाल चलन को छोड़कर अपने खुदावंद यसु मसीह की मानिंद पाक और कामिल बने। अगरचे वो इंसान बनकर हमारे दरमियान रहा तो भी पाक और कामिल रहा, यहाँ तक कि उसके दुश्मन यहूदी मजहबी रहनुमा भी उसमें कोई ऐब या गुनाह तलाश न कर सके। कामलियत और कुद्दूसियत की इससे बड़ी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी कि मसीह यीशु दुनिया में रहते हुए भी दुनियावी जिस्मानी ख्वाहिशों के ताबे न रहे। इसलिए वो अपनी कामलियत में इस काबिल थे कि सलीब पर हमारे गुनाहों के एवज अपनी जान का कफ्फारा अदा करें, ताकि उनके पाक और कामिल खून से धुलकर हम भी पाक और कामिल बन जाएं। पौलुस रसूल खुदा के जिंदा कलाम में कहता है, जो गुनाह से वाकिफ न था उसी को उसने यानी खुदा ने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें यानी मसीह यीशु में होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। खुदा का अजीम खादिम पतरस रसूल कहता है,
اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ پاک الہامی کلام میں ایک اور مقام پر لکھا ہے، کیونکہ اس نے یعنی مسیح یسوع نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا ہے جو پاک کیے جاتے ہیں۔ اب شاید کوئی سوال کرے کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ پاک و کامل بن جاؤں؟ میں تو گناہوں، عیبوں، کمزوریوں، قصوروں اور داغ دھبوں سے بھرا ہوا ہوں۔ میں تو مسیح یسوع کی کاملیت تک پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جب خدا نے انسان کو تخلیق کیا اور باغ عدن میں رکھا تو وہ پاک و کامل تھا، کیونکہ اسے خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا تھا، اس لیے اس میں کوئی داغ، دھبا، عیب و گناہ نہیں تھا۔ وہ گناہ سے واقف ہی نہ تھا، مگر جب شیطان کے بہکاوے میں گناہ کا مرتکب ہوا تو خدا کی کاملیت اور پاکیزگی سے دور ہو کر روحانی طور پر مردہ ہو گیا۔ خدا چاہتا تو انسان کو اسی حالت میں چھوڑ دیتا، مگر نہیں، وہ ہمارا تخلیق کار ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس نے صلیب پر اپنا پاک اور کامل خون بہا کر ہمارے گناہوں، عیبوں اور داغوں کو دھو دیا تاکہ ہمیں اپنے ساتھ ویسا ہی پاک و کامل بنائے جیسا گناہ میں گرنے سے پہلے تھا۔ اور جب ہم مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے اور پانی میں بپتسمہ لیتے ہیں تو خدا کا پاک روح ہم میں سکونت کرتا اور ہمیں پاک و کامل بناتا ہے۔ جس نے ہم کو مسح کیا وہ خدا ہے، جس نے ہم پر مہر بھی کی اور بیانہ میں روح کو ہمارے دلوں میں دیا۔ پولس رسول کہتا ہے، خداوند کے پیارو، ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے، کیونکہ خدا نے تمہیں ابتدا ہی سے اس لیے چن لیا تھا کہ روح کے ذریعے سے پاکیزہ بن کر اور حق پر ایمان لا کر نجات پاؤ۔ نجات آپ کے دل، دماغ اور روح کو پاک و کامل کرنے کی طرف پہلا قدم ہے۔ کیا آپ پاک و کامل بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے دل و دماغ میں چھپے شک اور خوف کو دور کر کے خداوند یسوع مسیح میں اپنی نجات دکھائے؟ آپ کے دل میں ایسا کیا ہے جو خدا نہیں جانتا؟ وہ تو آپ کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، بولنا، سننا، سوچ، خیال سب کچھ جانتا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا اور تخلیق کیا ہے۔ بے شک خدا ہمارے دلوں کو جانچتا پہچانتا ہے۔ جی ہاں، خدا دلوں کو جانچتا پہچانتا ہے، اور خدا کی یہی وہ خوبی ہے جس کا ذکر ہم اپنے اگلے پروگرام میں کریں گے۔ سننا مت بھولیے گا۔